عورت کا پاکستان میں ایک سٹیٹس ہے، لیکن پھر بھی پروفیسر صاحبہ ایک تشنگی سے رہ جاتی ہے تھوڑی سی. کہتے ہیں کہ نہیں یار ابھی تک وہ رول نہیں ملا خاتون کو پاکستان میں جس کی وہ حقدار ہے. یہ جتنی بھی خواتین ہیں وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہیں، حسینہ واجد ہیں، خالدہ ضیاء ہیں یا اندرا گاندھی ہیں. یہ وہ خواتین ہیں جن کو ایک بیک ملی، پولیٹیکل بیک ملی ان کے رشتوں میں، کسی کے والد، کسی کے بھائی، کسی کے ہسبینڈ، اور جس کی وجہ سے وہ اوپر گئے. آج کی عورت جو ہے وہ دماغ سے سوچتی ہے، اس کے اندر اتنا حوصلہ ہے، اپنے شوہر سے وہ آرگیو کرتی ہے. یہ تو ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے نا آج کی. ہماری بہت زیادہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس تھے وہ اس وجہ سے ناکام ہو گئیں کہ ہم نے ایک کاؤنٹر پارٹ کو تو شاید ایجوکیٹ کر دیا، لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا کاؤنٹر پارٹ تھا اس کو ہم نے ایجوکیٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے اب ڈائیورس ریٹ بڑھ رہا ہے، کنٹراڈکشنز بڑھ رہی ہیں، کانفلکٹس بڑھ رہی ہیں. ایجوکیشن جو ہے اس کے لیے کیا سجیسٹ کرتی ہیں آپ؟ کیونکہ ان بچوں کو اسکول میں واپس لانے کے لیے یا بچوں کو تعلیم دینے کے لیے یا شادی کی عمر بڑھانے کے لیے قوانین تو موجود ہیں، لیکن ان قوانین پر جو عمل درآمد ہے اس میں پیش قدمی کچھ مؤثر نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ تسلی بخش. 3 لیولز پہ ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا یہ ایشو. ڈاٹرز کو ہمیں ایز اے پرسن، ایز انڈیویجول ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایٹ دا ٹائم آف میرج ان کی رائے کو اہمیت دی جائے جو دین نے بھی اس کو دیا ہے. دین کمیونٹی لیول. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ ساتھ این جی اوز کا بھی ایک امپورٹنٹ رول. بہت سارے لاز بنے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان لاز کی ایگزیکیوشن نہیں. پڑھی لکھی عورت کے گھر میں کوئی بچہ کہتا ہے جی مجھے لڑکی پسند آئی تو کہتے ہیں لڈو بانٹتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں. لڑکی کو یہ حق نہیں دیا جاتا. آخر مطلب کیا یہ ڈسپیرٹیز کیوں ہے اس طرح کی، کیوں یہ فرق رکھا گیا اس معاشرے میں؟ لیک آف ایجوکیشن ہے. یا تو ہم لاز ایسے بناتے ہیں جن کی ایگزیکیوشن پرابلمیٹک ہوتی ہے، یا اس کی ایگزیکیوشن میں اسٹیٹ ایک ویک رول پلے کرتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام ورلڈ ان فوکس میں آپ کا ہوسٹ عبدالباسط خان حاضر خدمت ہے. خواتین پاکستان کی آبادی کا تقریباً نصف حصہ ہے، اور اس کے باوجود کہ وہ نصف حصہ ہیں، پاکستان میں خواتین کے ساتھ ایک نسلی امتیاز ہمیشہ برتا جاتا ہے. خواہ ان کو آپ جینڈر ڈسکریمنیشن کہہ لیں، یا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے جینڈر ایکویلٹی کر لیں، وومن امپاورمنٹ کر لیں. ان سب پر گفتگو کے لیے میں نے آج ایک بہت ہی اہم شخصیت کو دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں. ان سے بات کریں گے کہ سب کو پتہ ہے کہ یہاں سب کچھ ہو رہا ہے، صنفی امتیاز ہو رہا ہے، خواتین کے ساتھ ظلم روا رکھا جاتا ہے، ورک پلیس پہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، جاب میں ان کو وہ مقام نہیں دیا جاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے وائلنس ہوتے ہیں. فزیکل وائلنس ہوتا ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، اس میں ایموشنل وائلنس بھی ہوتا ہے. تو مختلف علاقوں میں مختلف طرح کی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر گلوبلی دیکھیں دنیا میں تو پاکستان کا اس لحاظ سے بہت ہی پور ریکارڈ ہے. 146 میں 142واں نمبر ہے، سوائے میرے خیال افغانستان اور یمن اور ایک اور دو ملک وہ ہمارے سے پیچھے ہیں. ادروائز یہ ہے وہ اسٹیٹس جو ہمارے ساتھ ہے. لیکن نو نیڈ ٹو بی ڈسمیڈ اور فرسٹریٹڈ اور کوئی ایسی ڈپریشن کی بات نہیں ہے. دیکھیے چیزیں امپروو ہوئی ہیں، دیکھیے جس انداز سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اس لحاظ سے حالات جو ہیں وہ ہمارے بہتر نہیں ہوئے. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنی اس جسے کہتے ہیں آلموسٹ 50% آبادی کے ساتھ ایک اچھا سلوک کریں، ان کو وہ مقام دلائیں جس سے پاکستان کی جی ڈی پی بھی گرو کرے اور پاکستان کا قوم عالم میں ایک اچھا امپریشن پڑے. تو اس سب پہ گفتگو کے لیے میں نے دعوت دی ہے محترمہ پروفیسر مہناز اختر صاحب. ویلکم ٹو شو. تھینک یو. میڈم، آپ کا اگر میں سی وی پڑھنے لگتا تو شاید بہت دیر لگ جاتی، میرا پروگرام آدھا ختم ہو جاتا. لیکن تھوڑا سا چیدہ گفتگو بتا دیں آپ ہمارے ناظرین کو کہ کہاں سے آپ نے کہانی شروع کی اور کہاں آج کھڑی ہیں، اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سا آپ کا کام ہے جو کہ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ بہت بہتر کام ہے اور اس سے معاشرے میں بہتری پیدا ہو سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ باسط صاحب فار انوائٹنگ می ہیئر ٹوڈے ٹو ٹاک اباؤٹ such a
difficult and very sensitive topic, very important topic. मैंने कहाँ से सफ़र शुरू किया? माई फादर वॉज इन रेलवेज़ और हमारी ट्रांसफ़र होती रहती थी बहुत सारी जगहों पे। तो उनके बेटे डॉक्टर थे, तो उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी कोई बेटी भी डॉक्टर बने, लेकिन हम शहर से दूर रहते थे रेलवे कॉलोनी में। टू कट शॉर्ट के उस तरह से मैं कोई एकेडमी जो है वो मेडिकल के लिए ज्वाइन नहीं कर सकी। बट दैट वाज एवर इन माई माइंड कि मुझे लाइफ में कुछ ख़ास करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स का ब्रॉटअप ऐसा था, और पर्टिकुलरली द सपोर्ट ऑफ माय फादर एंड माय मदर। तो उस हवाले से, और कुछ 1-2 जनरेशन पहले से एजुकेशन चल रही थी। मेरी नानी अम्मा हेड मिस्ट्रेस थी, मेरी खालाएँ टीचिंग में थी, मेरी पुप्पो जो थी वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थी। तो वो एक मुझे फाउंडेशन मिल गई थी। और फिर जब पढ़ना शुरू किया तो एक ऑब्जेक्टिव था जहन में कि कुछ बनना है, करियर ओरिएंटेड। और उसके बाद फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया, और फिर यूनिवर्सिटी में डिस्टिंक्शन ली। उसके बाद जब ज्वाइन किया तो मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन में भी टॉप किया। फिर एमफिल की, फिर यूनिवर्सिटी को जब मैंने ज्वाइन किया तो कुछ शुरू के सालों के बाद मुझे लगा कि आई हैव नथिंग टू गिव टू माई स्टूडेंट्स एनी मोर। तो मुझे मज़ीद पढ़ना चाहिए कि टीचर जब तक ख़ुद नहीं पढ़ता तो वो स्टूडेंट को अपडेटेड नॉलेज नहीं दे सकता। तो फिर मैंने एमफिल शुरू किया। एमफिल करने के बाद रिसर्च में मेरी शुरू से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थी, और मैंने सोचा कि मुझे पीएचडी जो है वो बाहर से करनी है। तो मैं पीएचडी के लिए बाहर चली गई, और सोशल वर्क में मैंने पीएचडी की यूनिवर्सिटी सिंस मलेशिया से, एंड आई वाज डिक्लेयर्ड ग्रेजुएट ऑन टाइम जीओटी। शॉर्टेस्ट टाइम स्पेन में मैंने पीएचडी कंप्लीट की। फिर मैं, एक शौक़ था अपनी कंट्री को सर्व करने का, वापस आई और पहली पीएचडी क्लास को पढ़ाया। और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं वो काफ़ी पीएचडीज़ प्रोड्यूस किए हैं, और काफ़ी ज़्यादा एमफिल जो हैं वो स्टूडेंट्स ने मेरे पास रिसर्च थीसिस किए हैं। नाउअडेज़ आई एम वर्किंग विद कैलगरी यूनिवर्सिटी एज मेंबर टेफल प्रोजेक्ट, जो कि सोशल साइंस का दुनिया में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, प्रॉफ जूली ड्रॉलट। एंड देन आई एम वर्किंग विद ब्रेमन यूनिवर्सिटी जर्मनी एज कंट्री एक्सपर्ट ऑन सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसीज़। तो वो एक सिलसिला जो है वो रिसर्च का जारी रहा। और फिर मैंने पहले डायरेक्टर काम किया, एक सेंटर इस्टेब्लिश किया पंजाब यूनिवर्सिटी में, सेंटर ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क को एज ए चेयरपर्सन उसको हेड किया 3 years। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, ये देखिए कि जो औरत का पाकिस्तान में एक स्टेटस है, मुकाम है, आप उसको मज़ीद मजबूत करने के लिए और उसको औरत को ख़ुद मुख्तार करने के लिए हुकूमत भी बहुत से इक़दाम करती है, NGOs भी बहुत से इक़दाम करती हैं। देखिए, हमारे इस्लाम में भी अगर आप देखें तो बीबी हज़रत खदीजा जो थी वो बिज़नेस करती थी, और आपने देखा कि किस तरीके से एक इंस्पिरेशन है एक ख़ातून के लिए कि आज शी इज़ इंडिपेंडेंट टू लॉन्च एनी बिज़नेस। फिर जो तक़द्दुस की बात है, एहतराम की बात है, तो आप देखें कि बीबी हज़रत फ़ातिमा हुज़ूर पाक उनकी शान में उनके लिए उठ खड़े होते थे, उनके इस्तकबाल के लिए उनकी इज़्ज़त करते थे आगे। डिस्पाइट ऑल दैट एवरीथिंग, फिर हमारे अगर आप पाकिस्तान में आ जाएँ तो 47 में, जिस तरह उससे पहले हमारी जो कायद आज़म की बहन मादर मिलत फ़ातिमा जिना, उनका रोल देखें तो बड़ा अच्छा रोल है उनका पाकिस्तान की तारीख़ में। और इसके अलावा अब देखें कि अब जो मॉडर्न वर्ल्ड में आप आ जाएँ, हमारे पास बहुत सी ख़वातीन हैं जो बड़ा एक गिराकत काम कर रही हैं मुल्क की सतह के ऊपर। पता लगता है कि जिससे कि ख़वातीन की शनाख्त बनती है, जिसमें सानिया निश्तर साहिबा है, मलाला यूसुफ़ज़ई है। अगर आप उसके अलावा देखें हमारी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का बड़ा अहम रोल है। उसके साथ साथ ग्लोबली आप देखें कि हमारी बहुत सी ख़वातीन हैं जो प्राइम मिनिस्टर, मुझे याद है शुरू में जब मार्गरेट थैचर बनी थी यूके की तो बड़ा जिक्र हुआ कि जी वो बहुत ही, उससे पहले गोल्डा मेयर थी इसराइल की, इंदिरा गांधी थी। तो आहिस्ता आहिस्ता जिसे कहते हैं जब 21वीं सदी की तरफ बढ़ रहे थे तो ख़वातीन बहुत अहम ओहदों पर फाइज हुई।
اور آج کل اسمبلی میں ہیں، اسپیکرز بھی ہیں، ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں، پارلیمنٹیرینز بھی ہیں. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن پھر بھی پروفیسر صاحبہ ایک تشنگی سی رہ جاتی ہے تھوڑی سی. کہتے ہیں کہ نہیں یار، ابھی تک وہ رول نہیں ملا خاتون کو پاکستان میں جس کی وہ حقدار ہے. جی، یہ تشنگی جو ہے یہ تھوڑی نہیں ہے، یہ کافی زیادہ ہے. جن خواتین اور بڑے بڑے نام آپ نے لیے، اگر آپ ایک چیز نوٹس کریں گے تو وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی خواتین ہیں وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہیں. نو ڈاؤٹ شی واز ویری ٹیلنٹڈ. یا حسینہ واجد ہیں، خالدہ ضیاء ہیں، یا اندرا گاندھی ہیں. یہ وہ خواتین ہیں جن کو ایک بیک ملی، پولیٹیکل بیک ملی، اور ان کے پیچھے وہ میل پولیٹیشینز تھے. ان کے رشتوں میں کسی کے والد، کسی کے بھائی، کسی کے ہسبینڈ، اور جس کی وجہ سے وہ اوپر گئیں، یا ان کے حالات نے ان کو ایسا بنا دیا. یس. لیکن عام ایک مڈل کلاس خاتون تھی، اس نے بہت کم جو ہے وہ لیڈرشپ کا رول ادا کیا ہے. دیکھیں، جب ہم ویمن کی بات کرتے ہیں تو امپاورمنٹ میں 3L لاز آف امپاورمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں. دیٹ از لرننگ، لیبر اینڈ لیڈرشپ. تو کوئی بھی سوسائٹی جس کو ہم ایک ہیلدی سوسائٹی کہتے ہیں، دا بیسٹ ڈیفینیشن آف ہیلدی سوسائٹی از ویئر ایوری انڈیویجول ہیز اے رائٹ ٹو فلرش اینڈ نرش اکارڈنگ ٹو دیئر ٹیلنٹ اینڈ پوٹینشیل. لیکن خاتون کو ایسا صحت مند معاشرہ نہیں ملا پوری دنیا میں. جو ہے وہ کمپیریٹیولی کچھ ڈفرینسز ہو سکتے ہیں کہ کہیں پہ کچھ بیٹر ہمیں کوئی اسٹیٹسٹکس مل جائیں، لیکن نارملی نہیں ملا. تو خاتون جب ایک بچی پیدا ہوتی ہے اور اس کا جو اگر ہم لائف سائیکل دیکھیں تو اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی کہ ایک گرل چائلڈ جو ہے ایٹ دا ٹائم آف ہر برتھ شی از انوانٹیڈ چائلڈ، سوری ٹو سے. یہ قرآن میں آتا ہے کہ جب ان کو اطلاع دی جاتی ہے یا ان کو خبر ملتی ہے بیٹی پیدا ہونے کی تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں. اور زمانہ جاہلیت میں جب عرب میں لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا تو قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وہ ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ دا گرل ول آسک فار وٹ شی واز بریڈ فار، تو ان کو کیوں دفنایا گیا. تو یہ وہ باقاعدہ اسے سوال کرے گی. لیکن یہ وہ زمانہ جاہلیت سے سچویشن چینج ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی لوگوں کے چہرے سیاہی پڑ جاتے ہیں، تاریکی پڑ جاتے ہیں. اور جو بیٹے کی پیدائش پر گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں، دا وے مدر از بینگ ویلکمڈ بائی دا فیملی ممبرس، وہ بیٹی کی پیدائش پہ نہیں کیا جاتا. پھر آگے جا کر کے دیکھیں کہ ایک مدر بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو پاورفل سمجھتی ہے کہ اس نے ایک بیٹے کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے، وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ سمجھتی ہے کہ اب اس کا پاؤں جو ہے وہ جم گیا ہے سسرال میں یا ہسبینڈ کی نظر میں، یا اس کو ایک میل جو ہے وہ اسٹرینتھ ملی ہے. تو اگر وہ بیٹیاں پیدا کرتی ہے تو شاید 7-8 بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ہمارے رورل ایریاز میں ابھی بھی یہی کنڈیشن ہے، 11 بچیاں ہو گئی ہیں، لیکن بیٹے پیدا ہونے کی امید میں وہ جو ہے اوور پاپولیشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو وہ جو ایک وراثت کا ہے کہ جی بیٹے سے بیٹا وارث ہے، اور اس سے اس کا دین میں کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں جب کفار کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ بے نام و نشان رہ جائیں گے، تو اللہ رب العزت نے سورہ کوثر اتاری کہ آپ ہی کا نام جو ہے وہ قیامت تک رہے گا. تو عام عورت جو ہے وہ اس نے ایسا نہیں ہے کہ عام عورت نے کام نہیں کیا. میری ایک ریسرچ ہے ویزیبل ورک اینڈ انویزیبل ورکرس، کہ ہماری خاتون نے بہت زیادہ کام کیا ہے، وہ چاہے ایگریکلچر کی وہ چاہے پروڈکشن تھی، ایگریکلچر سیکٹر تھا، چاہے وہ مینوفیکچرنگ تھی، انڈسٹری تھی. میں خود حیران رہ گئی کہ میری جو PhD کا میجر پلر ہے وہ انفارمل سیکٹر آف اکانومی ہے، کہ ہماری ساکر انڈسٹری کے اندر، ہماری کارپیٹ انڈسٹری کے اندر، یہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر، جو کہ ہماری میجر ریونیو جنریٹنگ انڈسٹری ہے پاکستان کے اندر، اس کا جو میجر کنٹریبیوٹر ہیں وہ خواتین ہیں. جو ہماری فٹ بال کی انڈسٹری ہے، اس میں وہ ایک گم ٹانکا جو خاتون لگاتی ہے اس کو چائنیز مشینیں بھی ریپلیس نہیں کر سکیں. لیکن نہ تو خاتون ایز اے فارمر ڈیفائن کی جاتی ہے،
اس کے لیے ہم کوئی مائکرو کریڈٹ اسکیمس نہیں بناتے، اس کو ہم اس فریم ورک کے اندر، کسان کے فریم ورک کے اندر جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہمیشہ ہمارا مرد کا کانسیپٹ آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ چونکہ پیٹریارکل سوسائٹی ہے میڈم، اس میں تو چونکہ آج ہماری گفتگو کا مرکز و محور کہہ لیں وہ یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ جو عقل کی عورت تھی غالباً وہ جو ہماری مائیں، نانییں، دادیاں جو تھی اس زمانے کی، اس زمانے میں عورت کو تعلیم کی بھی کمی تھی. عورت میں وہ ایک شعور جو ہوتا ہے جو آج کے زمانے میں گلوبلائزیشن کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، تعلیم کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، میڈیا کی وجہ سے پیدا ہوا، تو وہ نہیں تھا اس وقت. تو وہ عورت قلب کے سہارے زندہ رہتی تھی ہمیشہ. آج کی عورت جو ہے وہ دماغ سے سوچتی ہے، اس کے دماغ میں جو چیز آتی ہے اس کے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ وہ اپنے مرد سے، اپنے میاں سے، اپنے شوہر سے وہ آرگیو کرتی ہے، اپنے بچوں سے آرگیو کرتی ہے کہ جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو ایسا کرنا چاہیے، عورت کی عزت کرنی چاہیے، عورت کا ایک مقام ہے. پہلے یہ اتنا حوصلہ بھی نہیں تھا ایک عورت کے اندر کہ وہ اپنے مرد کے سامنے کھڑی ہو کے بات بھی کر سکے اپنے حقوق کے لیے. یہ تو ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے نا آج کی. دیکھیں، معاشرہ جو ہے وہ مرد اور عورت ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں. ہماری بہت زیادہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس تھے، جو پالیسیز تھیں، وہ اس وجہ سے ناکام ہو گئیں کہ ہم نے ایک کاؤنٹر پارٹ کو تو شاید ایجوکیٹ کر دیا، خاتون کو اویئرنیس دی ہے، کسی حد تک اس کے اندر اویئرنیس آئی ہے، ایجوکیٹ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا کاؤنٹر پارٹ تھا، جو دوسرا دا سیکنڈ ویل آف دا وہیکل، اس کو ہم نے ایجوکیٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے اب ڈائیورس ریٹ بڑھ رہا ہے، کنٹراڈکشنز بڑھ رہی ہیں، کانفلکٹس بڑھ رہی ہیں. تو اب خاتون کو تو ہم نے سمجھا کہ جی مشینوں کے بعد جو ہے وہ خاتون کو گھر سے نکالیں اور وہ اب انڈسٹریلائزیشن کے دور میں، ماڈرنائزیشن کے دور میں ایک ارننگ ہینڈ بنے، انکم جنریشن کی طرف وہ جائے. لیکن وہ گھر میں اگر آپ ریسرچ کریں تو ڈبل ٹرپل برڈن عورت کے اوپر ہے. وہ گھر کا کام بھی دیکھتی ہے، باہر بھی ارن کرتی ہے. تو وہ مرد تو باہر کے اسٹریسز فیس کر رہا تھا نا. تو ہم نے میل کو ایجوکیٹ نہیں کیا کہ اگر آپ دونوں مل کر کے ارن کر رہے ہیں، آپ فیملی کو رن کر رہے ہیں، آپ کا ایک لائف سٹائل بیٹر ہوا ہے، آپ کے بچے اچھی ایجوکیشن لے رہے ہیں، ایک پورا فیملی سٹرکچر جو ہے وہ ویل بینگ کی طرف کیا ہے، ہیلتھ سٹیٹس بہتر ہوا ہے، تو آپ گھر میں اسی طرح سے کنٹریبیوٹ کریں. تو عورت، آج کی عورت جو ہے وہ، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ ایک ڈیولپمنٹ کی طرف اس کا جرنی کنٹینیو تو ہے، لیکن وہ اوور برڈنڈ بھی ہے، اوور سٹریسڈ بھی ہے. اس کے علاوہ وہ جو عورت باہر گئی ہے، اس کے جو اس کا ورکنگ انوائرمنٹ ہے، اس کے اندر بھی اس کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول کا کیلیبر وہ لے کر کے وہاں ایگزسٹ کر رہی ہے. فار ایگزامپل کہ اس کو میں کہتی ہوں انسٹیٹیوشنلائزڈ جینڈر ڈسکرمنیشن، کہ یہ صرف ہمارے رویوں میں جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہے، یہ اب ایک باقاعدہ سسٹم کے اندر جینڈر ڈسکرمنیشن ہے. آپ کی جتنی اچھے انسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے وہ یونیورسٹیز ہیں، چاہے وہ بینکس ہیں، اس کے اندر جو the women are not taking the seat of and availing the seat of decision making. اس کے اندر جو ڈسیجن میکرز ہیں ان انسٹیٹیوشنز کے اندر، اس میں خواتین نہیں ہیں. ان کو بہت مارجنلائزڈ رولز میں رکھا جاتا ہے. لیکن جب اسی ادارے کی ڈسیجن میکنگ کا پروسیس ہوتا ہے یا کوئی رول ہوتا ہے تو اس میں خواتین کو پارٹیسپیٹ نہیں کروایا. ٹھیک ہے، بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ تو ڈیفینیٹلی یہ مسائل تو ہیں آج کی عورت کو درپیش. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے، ہم دو طرح کی خواتین دیکھ رہے ہیں پاکستان میں. ایک وہ خاتون ہے جو کہ گاؤں میں، دیہات میں بیٹھی ہے اور جس کی زندگی میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے جانور سے ہی بدتر ہے. کس وجہ سے؟ کہ نہ اس کو وہ سہولتیں میسر ہیں شہر والی جو کہ ایک ہونی چاہیے وہاں، نہ ان کے پاس سینیٹیشن کا سسٹم ہے، نہ ٹوائلٹس ہیں، نہ ان کے پاس جسے کہتے ہیں وہ انٹرٹینمنٹ ہے. اور دوسری طرف ایک ہمارے یہاں ایک سوسائٹی ہے جس کے اندر ایک شہر کی زندگی ہے، وہاں خاتون کو ہر ایک سہولت میسر ہے.
لیکن ڈسپائٹ آل دیٹ یہ جو ایجوکیشن کا ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، بسائڈ دیٹ کہ لٹریسی ریٹ کے ساتھ ساتھ ایک خواتین کو تعلیم سے جو محروم کرنا اور 3 کروڑ سے زیادہ بچوں کا، اور خاص طور پہ بچیوں کا، جس میں زیادہ تر بچیوں کی اگر وہ باہر رہتی ہیں تو اوور آل تو پھر یہ خاتون کی امپاورمنٹ پہ تو اثر انداز ہوتی ہیں. تو ایجوکیشن جو ہے اس کے لیے کیا سجیسٹ کرتی ہیں آپ کہ ان بچوں کو اسکول میں واپس لانے کے لیے، یا بچیوں کو تعلیم دینے کے لیے، یا شادی کی عمر بڑھانے کے لیے؟ قوانین تو موجود ہیں لیکن ان قوانین پر جو عمل درآمد ہے وہ اس میں پیش قدمی کچھ مؤثر نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ تسلی بخش. آپ کے اس گفتگو میں کئی سوالات چھپے ہیں. پہلے تو میں اس کو 1 by 1 ایڈریس کرنا چاہوں گی. دیکھیں، دیہات کے اندر صرف خاتون ہی لیس پریولیجڈ نہیں ہے، وہ پوری سوسائٹی ہی لیس پریولیجڈ ہے. جب ہم ڈسپیرٹیز کی بات کرتے ہیں، ڈسکریمنیشنز کی بات کرتے ہیں، تو رورل لائف جو ہے وہ ہم نے شہروں میں ساری ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے اس کو کنسنٹریٹ کر دیا ہے، وہیں پہ ہم اسپینڈ کرتے ہیں. لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ جن معاشروں نے ترقی کی ہے تو انہوں نے ایز اے ہول کمپریہنسو وے میں کی ہے، وہ ساری پاپولیشن کو ساتھ لے کر کے چلتے ہیں. بہت امیر کبیر سوسائٹیز کے اندر بھی جو ٹوٹل ویلتھ آف دا نیشن ہے دیٹ از اویلڈ بائی اونلی 20%. دا ٹوٹل ویلتھ آف ایون US از اویلڈ بائی the 80% of the total population of the US, and 80% wealth is availed by the 20% of the youth elite, and same is in the Pakistan. Few families are occupying that. تو haves اور have nots کی جو بات ہے وہ شہر سے لے کر کے گاؤں تک ہے. لیکن اس کا سولوشن کیا ہے؟ اچھا، اب یہ ہے کہ ایون جو شہروں میں خواتین ہیں وہ اگر آپ یہ دیکھیں تو 23% آف دا ٹوٹل ورلڈ پاپولیشن از لیونگ ان ڈسپیرٹی، اینڈ 70% آف دس 23% آر ویمن. سو پورسٹ امنگس دا پور. ایک طرف تو پور ہیں ہی ہیں لیکن وہ غریبوں میں بھی غریب ہیں خواتین جو ہیں. تو یہ ڈوئل سوورڈ آف ڈسپیرٹی ہے، ڈسکریمنیشن ہے جو ویمن فیس کر رہی ہیں. لیکن کم کیسے کرنا ہے؟ مسائل کا تو علم ہے سب کو، کہ جیسے میں نے بھی گزارش کی آپ کو، آپ نے بھی مسائل کا ذکر کیا. پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ آخر یہ جو ایک پڑھی لکھی خاتون ہے، جو اس میں خود اعتمادی ہے، جو اپنے شوہر سے آرگیو بھی کر لیتی ہے، ڈسکشن بھی کر لیتی ہے. اب آپ پڑھی لکھی خاتون ہیں، آپ اپنے ہسبینڈ سے گفتگو کر سکتی ہیں، بات کر لیتی ہیں، ڈس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے. لیکن یہ ڈس ایگریمنٹ جو ہے دیہات کی عورت کو نصیب نہیں ہوتا. ریزلٹنٹلی اس کو مار دیا جاتا ہے. پسند کی شادی کرے تو اس کو مار دیا جاتا ہے. پڑھی لکھی عورت کے گھر میں کوئی بچہ کہتا ہے جی مجھے لڑکی پسند آئی، تو کہتے ہیں لڈو بانٹتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں. لڑکی کو یہ حق نہیں دیا جاتا. آخر مطلب کیا یہ ڈسپیرٹیز کیوں ہے اس طرح کی؟ کیوں یہ فرق رکھا گیا اس معاشرے میں؟ وہ یہ فرق جو ہے وہ دیکھیں لیک آف ایجوکیشن ہے. یہ 3 لیولز پہ ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا یہ ایشو. ایک ہمارا مائکرو لیول ہے جس کو ہم فیملی لیول کہتے ہیں، کہ فیملی کے اندر ہمارے بیٹوں کی تربیت جو ہے ٹورڈز دا ادر جینڈر، وہ بہت ہمیں بیٹوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر ڈاٹرز کو ہمیں ایز اے پرسن، ایز انڈیویجول ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو اسی طرح ہم ایجوکیشن دلوائیں جیسے کہ ہم بیٹے کو دلواتے ہیں، اس کی اسی طرح ہم اس کے اوپر انویسٹمنٹ کریں سوشل کیپٹل کی، جیسے کہ ہم بیٹوں پر کرتے ہیں. ان کو ہم فیملی کے اندر بات کرنے کی، اپنے رائٹس کی اویئرنیس دیں، ان کو حق دیں، پراپرٹی کے رائٹس دیں، وراثت میں ان کو حق دیں. ایٹ دا ٹائم آف میرج ان کی رائے کو اہمیت دی جائے جو دین نے بھی اس کو دیا ہے. دین کمیونٹی لیول، کمیونٹی کے جتنے ریسورسز ہیں، امپاورمنٹ کی ہم ڈیفینیشن یہی ہے کہ they must have the equal access to resources, not only access to resources, rather control over resources. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ ساتھ NGOs کا بھی ایک امپورٹنٹ رول. جی یہی میں بات کر رہی ہوں. دین کمیونٹی لیول پر
کہ جو ہماری کمیونٹی ایکٹیویٹیز ہیں، کمیونٹی کے جتنے ڈیولپمنٹ پروگرامز بن رہے ہیں، پروجیکٹس بن رہے ہیں، کمیونٹی ایکٹیویٹی پروفائل ہے، ویمن کو اس میں ہر لیول پہ ایکولی پارٹیسپیٹ کروانا چاہیے. ہم نے ان کو گھروں میں بند کر کے بالکل ایک علیحدہ ایز اے سیپریٹ اینڈ سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہم ڈیل کرتے ہیں. تھرڈ لیول ہے گورنمنٹ کا، اسٹیٹ کا، کہ جتنی ہماری پالیسیز بن رہی ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ہماری خواتین کا رول ہونا چاہیے. جتنے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز بن رہے ہیں، جتنے پلرز آف دا اسٹیٹ ہیں، اس کے اندر ہمیں ویمن کو پارٹیسپیٹ کروانا چاہیے، چاہے وہ اکنامک پالیسیز ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ہماری پالیسیز ہیں، پولیٹیکل فریم ورک ہے، ریلیجیس ڈیسیجن میکنگ ہے، لیجسلیشن ہے. اس کے اندر ہمیں ویمن کو ہر لیول پر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اور اس کے ہر طرح کی لیجسلیشن میں ویمن کو بہت سارے لاز بنے ہیں، لیکن ان لاز کی ایگزیکیوشن نہیں. ایگزیکٹلی بات یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ہمارے ہاں ورک پلیس پہ ہراسمنٹ ہوتی ہے عورت کو، یا فرض کریں کسی خاتون کو جسے کہتے ہیں کہ فلرٹ کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، یا اس کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے، یا اجتماعی ریپ کیا جاتا ہے، تو یا تیزاب گردی کا واقعہ ہوتا ہے. یہ سب واقعات پر میں سمجھتا ہوں 2010-2011 میں قوانین بنے ہیں، باقاعدہ شادی کی عمر کے قوانین بنے ہیں. کم عمری میں شادی ہوں گی تو سزا ملنی چاہیے. لیکن آپ نے جیسے کہا کہ ایگزیکیوشن کی بات ہے، امپلیمنٹیشن ایک مسئلہ ہے. جس طرح کے دوسرے قوانین ہمارے نافذ ہیں اور اس پہ عمل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک انتشار پایا جاتا ہے. دس از دی وے کہ خاتون کے لیے جو پروٹیکشن کے لیے قوانین بنے ہیں، اس میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ اس میں پروسیکیوشن کمزور ہو جاتا ہے، یا کہیں جا کر والدین جو ہوتے ہیں اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے جہاں آنر کلنگز ہوتی ہیں، اس میں آپ نہیں سمجھتی کہ کوئی اگریسو اپروچ ہونی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے، کہ جس میں وہ ایک ایسی ایک باڈی بنائیں جو اوور سی کرے ان تمام چیزوں کو، ان واقعات کو، تاکہ مقدمات کا جلد فیصلہ ہو. یہاں تو ایک بچی کو یا عورت کو یا لڑکی کو اس کا خاوند بے دردی سے مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے. یہ ان پڑھوں کی بات نہیں، پڑھے لکھوں کی بات ہے. سوال یہ ہے کہ اس ایگزیکیوشن کا وجہ کیا ہے، اس کو کس طرح اس پہ قابو پایا جائے کہ ہم ان کو جلد سے جلد. اس میں ایگزیکیوشن میں یہ ہے کہ ایک تو دیکھیں، ہمارا جب غیرت کے نام پر قتل کے بارے میں قانون آیا، آج تک ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پائے. اس کی جو جرم ثابت کرنے پر اور سزاؤں پر عمل درآمد ہے، اس کا ہم کوئی میکانزم طے نہیں کر پائے. یا تو ہم لاز ایسے بناتے ہیں جن کی ایگزیکیوشن پرابلمیٹک ہوتی ہے، یا اس کی ایگزیکیوشن میں اسٹیٹ ایک ویک رول پلے کرتی ہے. دیکھیں، لاز کی امپلیمنٹیشن تو گورنمنٹ نگرانی ہے نا، اسٹیٹ نگرانی ہے. اب ایسا معاشرہ جس کے پولیس اسٹیشن کے اندر خاتون نہیں جا سکتی، وہ جا کر کے FIR نہیں کٹوا سکتی، اس کو لاز کا پتہ نہیں ہے کہ اس کے رائٹس کیا ہیں، رائٹ. تو اس کے لیے ہمیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے اندر اپنی بچیوں کا ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جینڈر لینس کے ساتھ جینڈر سینسٹیو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے. جتنے بھی ہمارے پرسونل ہیں ان کنسرنڈ ڈپارٹمنٹس کے، وہ ہمارے سیکیورٹی ڈپارٹمنٹس ہیں، ہمارے سیفٹی نیٹ ورکس ہیں، کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود اے ویمن. اس کے لیے بہت سارے معاشروں نے بڑی ریپڈ قسم کی، ہم سیڈا کے سگنیٹری ہیں، رائٹ. تو اس کے اوپر ہم عالمی قوانین کے بھی پابند ہیں. تو لیکن وہی جینڈر ایکسپلائٹیشن اینڈ ڈسکرمنیشن کی سچویشن چل رہی ہے، اور جتنے کرائمز آپ نے ذکر کیے ہیں یہ ہو رہے ہیں. جیسے میڈم ابھی ون ونڈو جو ہے اسٹاپ ارینجمنٹ بہت ساری کنٹریز نے میسر لی ہیں. انڈونیزیا نے لی ہے، جاپان نے لی ہے، کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ ایسی تھوئنگ کا انسیڈنٹ ہوتا ہے، ریپ کا ہوتا ہے، تو وہ وہاں پر ہی لائر موجود ہوتا ہے، وہیں پر ڈاکٹر موجود ہوتا ہے، وہیں پر ایک ہی سوشل ورکر موجود ہوتا ہے، اور اس کو امیڈیٹ ریلیف دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح لیکن ہمارے یہاں پہ اس طرح کی میئرز نہیں ہیں. دیکھیے میڈم، بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ٹک ٹاک کے معاملے کے اوپر کس طریقے سے وہ خاتون کو قتل کر دیا گیا. اس سے پہلے 2011 میں واقع ہوا تھا، 5 لڑکیوں کو قتل کر دیا گیا تھا وہاں، کیونکہ وہ ٹک ٹاک کر رہی تھی. ابھی ریسنٹلی ٹک ٹاک پر بھی باقاعدہ ایک وہ آ گیا، فتویٰ آ گیا کہ ٹک ٹاک جو ہے وہ بے حیائی کی طرف جاتا ہے. پھر میرا جسم میری عورت کے اوپر بہت تنقید ہوتی ہے. مطلب اس سوسائٹی میں
آپ نہیں سمجھتی کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا بھی ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ ایکسٹریمزم کی طرف جاتا ہے، اور وہ ایسی خواتین کو جو کہ اچھا کپڑے پہنتی ہیں، اچھا رہن سے رکھتی ہے، اچھی بود و باش ہے، بولنا چالنا اچھا ہے، کہتے ہیں یہ زیادہ خود سر ہیں، یہ بہت زیادہ آزادی پسند خواتین ہیں. تو یہ بھی تو ایک چیز ہے نا کہ عورت کی دشمن بھی ہے اس کے اندر. اس میں دیکھیں یہی بات میں نے کہی تھی کہ جو لائف سائیکل ہے نا ویمن کا، جیسے ایک شریف آدمی اپنے رائٹس کے لیے اس معاشرے میں باہر نہیں نکلتا، وہ اس لیے نہیں کہ وہ لڑ نہیں سکتا بلکہ وہ اپنی عزت بچانے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح سے جو ایک خاتون ہے وہ اس لیے اپنے رائٹس کی بات نہیں کرتی، یا کوئی خاتون اس کی ماں اپنی بچی کو ڈرا کے رکھتی ہے کیونکہ اس نے وہ خود فیس کیا ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی ریہیبلیٹیشن نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ریسکیو نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی بولڈ سٹیپ لے تو اسٹیٹ اس کو کوئی شیلٹر پرووائڈ کرے گی. ایسا کوئی سیفٹی میکانزم نہیں ہے ہمارے پاس. پھر دیکھیں جو خاتون ہے اس کے براٹ اپ کی جو لرننگ ہے، جیسے میں نے ابھی 3 لاز آف امپاورمنٹ کی بات کی تھی کہ لرننگ، لیبر اینڈ جو اس کی جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ، لیڈرشپ رول میں ڈیسیژن میکنگ ہے. تو جب تک ہم اس میں چونکہ مدر کی ٹریننگ نہیں ہے، اس نے ایک آرتھوڈاکس وے میں سیکریفائز کرتے ہوئے اس کو سکھایا گیا کہ تم نے قربانیاں دینی ہیں، اور یہ بھی تمہارا رائٹ نہیں ہے، یہ بھی تمہارا رائٹ نہیں ہے، اور تمہارا رائٹ جو ہے وہ تمہیں ایک احسان کے طور پہ ملے گا. رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، اور یا کوئی اکنامکس کے رائٹ ہیں یا کھانے پینے کے ہیں، تو یہ تمہارا رائٹ نہیں ہے بلکہ اگر یہ تمہیں کوئی دے گا تو اس کا احسان ہے. تو یہ جو اس کی ایک تھنکنگ ہے اس وجہ سے وہ اپنی بیٹی کو بھی اسی طرح سے براٹ اپ کرتی ہے. میں نے تو کئی ایسے مائیں بھی دیکھی ہیں بازی صاحب کہ جو ایک ماں اپنی بیٹیوں سے تلخ لہجے میں بات کر رہی تھی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میں ان سے خود اس لیے تلخ لہجے میں بات کرتی ہوں کہ کل کو ان کو عادت ہو جائے، کیونکہ انہوں نے جا کے سسرال میں اور شادی بچانے کے لیے بہت سی کڑوی کسیلی باتیں جو ہیں معاشرے کی سننی ہیں. اچھا، اب وہ کیا جاتا ہے کہ جی اب تم نے اس شادی کو نبھانا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، ہمارا فیملی انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، لیکن عدم برداشت کا کلچر ہمیں فروغ نہیں دینا چاہیے. لیکن ہمیں اپنے بچے بچیوں کو سکھانا چاہیے ٹو لرن ٹو سے نو ٹو رانگ تھنگس. ٹھیک ہے، آپ کا مطلب یہ ہے کہ ریاست تو اپنے فرائض پورے کر رہی ہے، اور ریاست تو جو کرے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جہاں سے ان کے والدین جو اس کی تربیت کرتے ہیں تو وہ اس تربیت کا بھی ایک اثر ہونا چاہیے امپورٹنٹ، جو کہ ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے. اسکولوں میں بچے جاتے ہیں، نرسریوں میں جاتے ہیں، اس جگہ سے بچوں کو ایسی تربیت ملنی چاہیے جس سے عورت کے مقام، عورت کی عزت کا احترام، یہ سب کچھ بچوں کو پڑھایا جائے، اصولوں کا پابند بنایا جائے. دیکھیے دیہات میں ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ اپنا ایک بچہ باپ کو، اپنی ماں بیوی کو مارتا ہے تو وہ پھر بچہ دیکھتا ہے اپنی ماں کو پٹتے ہوئے دیکھتا ہے، بڑا ہو کے وہ بھی یہی سلوک کرتا ہے. اس پہ ایک ریسرچ تھی میری کہ 80% لڑکے جنہوں نے اپنے باپ کو وائلنس کرتے دیکھا تو انہوں نے اپنی بیوی پر بھی اسی طرح سے وائلنس جو ہے وہ کیا ہے. ہاں، تو ہمارا اس وقت پروگرام کے بالکل آخری حصے میں آ چکے ہیں میڈم. تو ہم لیٹس ٹاک اباؤٹ اندر ایشو. وہ یہ ہے ہمارے یہاں کہ جو پاکستان کی خاتون ہے، بنیادی طور پہ دیکھا ہی جاتا ہے کہ اس میں ایک اعتماد کی کمی پائی جاتی ہے. یعنی جب ایک خاتون یا لڑکی کسی بازار شہر سے گزرتی ہے، جگہ سے گزرتی ہے، تو اس کے پیچھے کئی آنکھیں تعاقب کر رہی ہوتی ہیں. یہ ایک ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی میں سمجھوں کہ افسوسناک پہلو ہے. آپ نے دیکھا کہ گلیوں سڑکوں میں عورتوں کو چھینا بھی جاتا ہے، پرس بھی چھینا جاتا ہے. کچھ ایسے واقعات ابھی کراچی میں اور پاکستان کے مختلف شہروں میں ہوئے جہاں عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی اور ان کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی، جس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ کہاں سے اس طرح کی چیز کہاں سے آ رہی ہے، کس نے ان کو ایسا ایجوکیٹ کیا ہے، کوئی اس طرح کے طرز. کیا اس میں سوشل میڈیا کا رول ہے؟ کیا جو ٹی وی جو ہمارے پاس آیا ہے، یا ہمارے پاس جو ٹیلی فون ہے جو اس وقت ہے، کیا اس کا کوئی اثر ہے؟ گلوبلی جو ہمارے جو دنیا میں ہم دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اثر سے انداز ہو کہ ہم اس طرح کی ہماری یوتھ جو یہ کر رہی ہے، اس کے تدارک کا کیا پہلو ہوگا؟ دیکھیں، مورل کرپشن بے حد بڑھ گئی ہے، ایک فلو آف انفارمیشن ہے،
اور اس پہ ہم نے سائبر کرائمز پہ، آپ کو شاید پتہ ہی ہوگا اس سال جو ویمن ڈے منایا گیا ہے 8 مارچ کا، وہ ویمن ان ڈیجیٹل ورلڈ، سائبر کرائم بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، ویمن کی ایکسیس نہیں ہے ڈیجیٹل اکانومی کی طرف. وہ جو سڑکوں پہ خواتین کو چھیڑا جا رہا ہے یہاں، تو اس کو مائنڈ سیٹ اور سوچ کی تبدیلی جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم اپنے جو میلز ہیں، اچھا اس میں سب سے زیادہ دیکھیں، میں ایک بات کہتی ہوتی ہوں کہ اگر آپ کسی گلی میں، کسی سڑک پر کسی ریلیشن کو، ظاہر ہے وہ کسی کی بیٹی بھی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیوی ہے، آپ اس کو تنگ کرتے ہیں، اس کو آپ ہیومیلیٹ کرتے ہیں، تو ایک اور گلی میں آپ کسی اور میل کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی فیمیل ریلیشن کو آ کر کے اسی طرح سے ہیرس کرے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. خاتون، مجھے اس کو کہنے میں کسی قسم کا کوئی آڑ نہیں ہے کہ خاتون ہمارے ہاں ایسے معاشرے میں بستی ہے کہ جہاں پہ وہ بچپن سے ہیرس ہونا شروع ہوتی ہے. ہم اس کو جتنا بھی وہ کر لیں، چھپا لیں، ہائڈ کر لیں، کور اپ کر لیں، اس کو ریپ اپ کر لیں، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح سے بروئے کار لا کر کے اس معاشرے میں نہیں جی پاتی. وہ ہیرسڈ ہوتی ہے، خوف زدہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے نہ کوئی پراپر قوانین ہے، نہ کوئی پراپر تربیت دی جاتی ہے. میں تو بلکہ یہاں تک کہنا چاہوں گی آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ خاتون جو ہے وہ اپنی ایبلٹیز کو، کیپیبلٹیز کو، پوٹینشل کو، ٹیلنٹ کو جو قانون قدرت نے اس کو دیا ہے وہ استعمال نہیں کر سکی، اور وہ آج تک اپنی کائناتی وراثت سے محروم ہے. وہ صرف خاندانی وراثت سے محروم نہیں ہے، کائناتی وراثت سے محروم ہے کہ جس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو ایک مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے، وہ اس کو پورا نہیں کرنے دیا جاتا. بہت شکریہ پروفیسر منال صاحبہ آپ کی آمد کا. ناظرین، آج ہم نے جو گفتگو کی ہے اس گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ پاکستان میں خواتین کی خود مختاری یا خواتین کی عزت میں اضافے کے لیے یا خواتین کی پروٹیکشن میں بہتری لانے کے لیے ریاست قوانین بھی بنا رہی ہے. آئین میں بھی ہمارے پاس چیزیں یہ موجود ہیں جو اس قسم کے واقعات سے نبٹنے کے لیے وہ ان کے خلاف اقدامات ہوتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، اس میں سزائیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ سزائے موت بھی ہوتی ہے. لیکن جنرلی دیکھا یہ جا رہا ہے ہمارے ہاں کہ ڈسپائٹ آل دیٹ، پھر بھی اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ہر روز آپ اخبار میں دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی جوڑے کو پسند کی شادی کی وجہ سے مار دیا جاتا ہے، کسی کو ٹک ٹاک کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لڑکی کسی سے شادی نہیں کرنے جاتی تو اس کو تیزاب اس کے چہرے پر پھینک دیا جاتا ہے، اور شوہر جو ہوتے ہیں وہ اپنی بیوی کی چھوٹی سی بات کے اوپر ناراض ہو کر اس کو ڈیورس کر دیتے ہیں. تو عورت کے ساتھ یہ جو ایموشنل وائلنس ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہے، یہ موجود ہے. تو گفتگو میں اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ حکومت اور ریاست کا فرض ہے کہ کوئی ایک ایسی باڈی ضرور بنائے خواتین کی پروٹیکشن کے لیے، خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے، جو اوورسی کرے ان تمام چیزوں کو کہ تمام صوبوں میں جو واقعات ہو رہے ہیں ان کی مانیٹرنگ کرے کہ وہ کس لیول پر مقدمے چل رہے ہیں، اس میں کتنا عرصہ درکار ہے اس میں، تاکہ جتنی جلدی ایسے کلپریٹس سے ایسے لوگوں کے خلاف جو خواتین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں ان کو سزائیں دی جائیں تو اس معاشرے میں بہتری کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عبدالباسط خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.